رمضان عرفان سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضمن آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم عرفان رمضان کی خوبصورت سی نشست، یہ جی ٹی وی کی خصوصی رمضان نشریات۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات معاشرے کے لیے، بلکہ میں کہوں گا کہ سارے ہی فرائض اور احکامات اور واجبات معاشرے کی اصلاح کے لیے رکھے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری نمازوں سے، عبادتوں سے، اس کے لیے بے انتہا مخلوق ہے، مگر یہ نظم و ضبط اس لیے بنایا گیا کہ معاشرے کی اصلاح ہو، فلاح ہو، اور معاشرہ توازن کے ساتھ چل سکے۔ اسی طرح جہاں نماز کا حکم اس نے فرمایا، وہاں ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم اس نے واضح طور سے فرما دیا۔ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، بارہا ہم سنتے ہیں، نماز، قرآن، تراویح، ہر جگہ ہمارے کانوں میں یہ اترتا ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ ہم اب تک اس کے اصطلاحی مفہوم سے اور معاشرتی نفع اور فلاح سے آشنا نہیں ہو سکے۔ ہر دفعہ ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اچھا ہے، مگر میں کیا کہوں ان لوگوں کا کہ جو اس سے بالکل نہ آشنا ہے، جو اس کو دیکھتے ہی نہیں، سنتے نہیں، اور اس میں اپنا فرض، اپنے واجبات ادا ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے پیارے رسول، رسالت مآب، فخر موجودات، مقصود کائنات، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس میں سے وہ زکوٰۃ نہ دے تو وہ اس کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ گویا محشر میں، قیامت میں، وہ اس کے لیے سانپ اور اژدہا بن کر اس کی آنکھوں پہ چھا جائے گا، اس کے جبڑے کو چیر دے گا، اور وہ کہے گا میں ہوں وہ مال جس میں سے تم زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ اللہ اکبر، اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ لہٰذا ہمارے مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظم و ضبط قرار دیا۔ اللہ کے رسول نے اسے بیان فرمایا اور امت مسلمہ نے اس کو قبول فرمایا۔ اصحاب رسول پہ ہمارا سلام ہو کہ جنہوں نے اس نظم و ضبط کو قائم رکھا اور پھر امارت کے تحت قائم رکھا۔ آج کے دور میں ہمیں اس میں بڑی کمی نظر آ رہی ہے۔ واقعتاً اگر ہم اس کے نظام کو صحیح طرح انڈورس کر لیں، سمجھ جائیں، تو شاید ہمیں ان ٹیکسز کی بھی ضرورت نہ رہے۔ شاید یہ جو وبال ہم نے خود پہ اتارا ہوا ہے قرضوں کا، ہم اس سے بھی مبرہ ہو جائیں۔ اگر ہم نے اللہ کے نظام اور قانون کو سمجھ لیا تو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے فلاح ہی فلاح ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم زکوٰۃ کے مصارف کو، زکوٰۃ کے مضمون کو، زکوٰۃ کے مواقع کو، کن جگہوں پہ زکوٰۃ بنتی ہے، کن کو دینی ہے، کن سے لینی ہے، کن جگہوں پہ تقسیم کرنی ہے، تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام میں تشریف فرما ہوں گے علماء کرام، میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، تشریف فرمائیں۔ بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں اور جرأت مندی کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ ہمیشہ اخلاق سے تر آپ کی گفتگو ہوتی ہے، حقائق سے آشنا آپ کی گفتگو ہوتی ہے۔ جناب مفتی حنیف قریشی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کہوں گا ہمارے دوسرے مہمان کو، ان کی موجودگی سے ایک اطمینان سے رہتا ہے گفتگو میں، ہمیشہ ایک تواضع رکھتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح سنجیدہ ترین موضوعات کے اوپر اپنی بالیدہ فکری سے کام لیتے ہیں۔ ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کہوں گا ہمارے تیسرے مہمان کو، انتہائی لطیف گفتگو فرماتے ہیں، بلکہ مہمان ہونے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار میزبانی کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ معاملے کو ٹھنڈا کرنا ہو، پیار محبت کا اضافہ کرنا ہو، اور جس طرح کا سوال فقہی احکامات کے حوالے سے جب پوچھنا ہو مستعد تیار رہتے ہیں۔ مفتی فضل سبحان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خوش آمدید کہوں گا ہمارے انتہائی ہردل عزیز مہمان کو، ان کے ہونے سے ہمیں بڑا کیف محسوس ہوتا ہے، اور یہ میری معاونت فرماتے ہیں تحقیقی مطالعوں میں بھی، پروگرام میں بھی، ویسے بھی بہت شفیق مہربان آدمی ہے، عالم دین ہے، اور ایک بہت بڑی مسجد میں پیش امام اور خطیب کی حیثیت سے اپنے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔ مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا اچھی لمحہ۔ اویس بھائی، میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت عطا فرمائیں گے تو۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو سیاہ ستہ کی کتابیں نا، جتنی بھی بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ان میں سے ایک بھی لکھنے والا عربی نہیں ہے۔ کوئی بخارا کا ہے تو کوئی جناب سیستان کا ہے، کوئی کس علاقے کا ہے، تو اس کو بھی آپ پیش نظر رکھیں۔ اور دوسری گزارش یہ کرنی ہے کہ آج ہندوستان سے خواجہ خواجگاں، معین بے کساں، نائب رسول فی الہند، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ سے، اور پھر یہاں مہار شریف سے،
اور توسا شریف سے اور پھر سیال شریف سے لے کر گولڈا شریف کے متعلقین نے ہمیں بہت زیادہ فون کیے اور بتایا کہ خواجہ خواجگاں معین بے کساں کی جو توہین ہوئی ہے ہم اس کی شدید ترین مذمت بھی کرتے ہیں، اور اس پر میں تو پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں، آپ کو بھی چاہیے، چینل کو بھی چاہیے اس حوالے سے بات کرے، اس لیے کہ یوں کہہ دیا جائے کہ نقشبندی، سہروردی، چشتی اگر ان کا عرب سے تعلق نہیں ہے، حالانکہ وہ اولاد رسول ہیں، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ پھر یہ جتنے بھی محدثین ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ان میں سے ایک کا بھی عرب سے تعلق نہیں ہے، تو یہ چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے، اور ہمیں یوں کسی کے اوپر جو ہے نا وہ کلام کرتے ہوئے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنے ان جرموں پر ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ بہتر ہو گیا، میں آج بتاؤں ہمارا موضوع زکوٰۃ ہے انشاءاللہ، اور میں ایک بات بڑی واضحتاً کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے ہمارا ایک اچھا ماحول ہے خوبصورت سا، اگر کسی سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے یا کوئی اپنے موقف کا اظہار کرتا ہے، پہلے تو وہ انفرادی حیثیت میں اپنا ذمہ دار خود ہے، نہ چینل اس کا ذمہ دار ہے، نہ میزبان اس کا ذمہ دار ہے، نہ دوسرے مہمان اس کے ذمہ دار ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی رائے دے رہا ہے تو وہ اسی کو صحیح طرح سے بیان کر سکتا ہے، اور وہ اس کے خم و پیش سے، اس کے خد و خال سے آگاہ ہے، لہٰذا اسی کو محتاط بھی رہنا پڑے گا۔ تیسری یہ ہے کہ ہم اور آپ بھی، سننے والے بھی، سمجھنے والے بھی ایک ایسا ماحول رکھیں کہ جس میں تحقیقی جائزہ لیا جاتا ہے، کہیں اختلاف ہوتا ہے، کہیں حمایت ہوتی ہے، تو ایک وسیع دامن کی یہاں پہ ضرورت ہے۔ میں آج آپ کے بہت سنجیدہ سوالات زکوٰۃ پہ لینے کا خواہش مند بھی ہوں، اور میری دلی تمنا ہے شیعہ عالم بھی کچھ لمحوں میں انشاءاللہ، علامہ تقی مہدوی صاحب متوقع ہیں کہ وہ تشریف فرما ہوں گے، علامہ امین شدید صاحب رخصت فرما چکے ہیں ہمارے پروگرام سے، وہ شاید بیرون ملک سفر کے لیے روانہ ہوئے ہیں، تو جی نجی ایک ممالک میں ان کی تشریف آفری ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں نے آج کی اس اور میں نے ایک اسپیشل مہمان کا بھی آپ کو بتانا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے چند ہی لمحوں میں۔ تو علامہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، تقی مہدوی صاحب، میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے مفتی فضل زبان صاحب سے پوچھنا ہے، یہ جو زکوٰۃ کا مضمون ہے، یہ جو عنوان ہے زکوٰۃ کا، چلیں آج ہم روایتی سوالات سے ہٹ کے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کے معاشرے میں زکوٰۃ سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیسے معاشرے کو مستحکم بنا سکتے ہیں، حسین بنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں زکوٰۃ کی اہمیت کو اس سے سمجھا جائے کہ اللہ کریم نے قرآن میں تقریباً 32 مقامات پر نماز کے ساتھ اس کو ذکر کیا، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ اچھا، اس کے علاوہ اجتماعی جو نظم ہوتا ہے، ایک مسلم ریاست اور مملکت کا، ایک اسٹیٹ کا جو تصور ہوتا ہے خلافت کا، اس میں بھی فرمایا کہ سب سے پہلے یہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام، اور پھر اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام ہوگا۔ تو یہ جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے، یہ پہلی شریعتوں میں بھی تھا۔ شعیب علیہ السلام کو کیا کہا؟ یا شعیب اصلاتک ان تأمرنا ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف کریں گے۔ قارون کی جو کیپٹلسٹک مینٹیلٹی تھی وہ کیا تھی؟ اوتیتہ علی علم عندی۔ اللہ نے قرآن میں جب بھی زکوٰۃ کا حکم دیا تو فرمایا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دو، یہ سب کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ قیس ابن سعد کی جو روایت ہے، جو ابن ماجہ میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے، کہ زکوٰۃ کے اس حکم سے پہلے صدقہ فطر اور اس کی ایک شکل جو ہے وہ مسلمانوں میں رائج تھی۔ اور ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نجاشی کے دربار میں جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جو تقریر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو اور احکام کو جب بیان کیے تو فرمایا انہ یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصیام، کہ وہ ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ گواہی نہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم نہ کرے اور زکوٰۃ نہ دے۔ اسی طرح معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو جب آپ نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو زکوٰۃ کا مقصد یہ بتایا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، ان کے مالداروں سے لے کر ان کے غرباء میں تقسیم کی جائے گی۔ اور اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، نماز کا انکار نہیں کیا تھا، کلمہ گو بھی تھے،
تو انہوں نے آخری جملہ کیا فرمایا جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی شرح صدر ہوا کہ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، لَأُقَاتِلَنَّ میں لام بھی تاکید کا ہے اور نون سکیلہ بھی تاکید کا ہے، دو تاکیدوں کو جمع کیا گیا تھا۔ پھر اسلام میں دیکھیں کاتبین کا، عاملین کا، محصولین کا ایک نظم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اطراف مدینہ سے کلیکشن کے لیے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو بنو کلب کے لیے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو قبیلہ بنی فزارہ کے لیے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو قبیلہ اسد اور تئی کے لیے، اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو قبیلہ عرینہ اور کنانہ کے لیے زکوٰۃ کی کلیکشن پر مقرر کیا تھا۔ تو اس زکوٰۃ کی وجہ سے پورے معاشرے کے اندر امن آئے گا۔ جیسے جسم میں بلڈ سرکولیشن ضروری ہے، اگر یہ خون کہیں پر رک جائے تو وہ ناسور، پھوڑا اور کینسر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں رک گئی، اس کا یہ جو ٹرانزیکشن یا سرکولیشن نہیں ہوا، تو پھر لوگ ظلم کریں گے، اور جو غریب ہوگا وہ چوری کرے گا، وہ ڈکیتی کرے گا۔ تو اگر زکوٰۃ کے نظام پر عمل ہو جائے تو یہ جو ٹیکسز کا ایک ناروا سلوک ہے اس کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، اور مسلمانوں کو اجتماعی طور پہ زکوٰۃ کا میکینزم جو ضیاء الحق صاحب کے دور میں 1980 میں قائم ہوا، 1983 میں گزٹ کے مطابق 32,000 کمیٹیاں تشکیل دی تھی، 2010 میں 18ویں ترمیم میں اس کو ختم کر دیا گیا، اور آڈیٹر جنرل نے 2020 میں اعتراف کیا کہ بہت بے ضابطگیاں اور مالی بے قاعدگیاں سامنے آئی ہے۔ تو ایک صورت تو یہ کہ ہم ملک کے اندر بھی اور پورے مسلم ممالک میں بھی جب ایسا میکینزم قائم کریں گے تو آج فلسطین کے مسلمان للچائی ہوئی نظروں سے ہماری طرف نہیں دیکھتے، ان کے مداوع کے لیے بھی ہمارے پاس نظام ہوتا۔ بہت واضح ہو گیا، آپ نے بہت ہی عمدہ آپ نے بات فرمائی۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ مصارف زکوٰۃ کو بھی سمجھتے ہیں، کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، کن لوگوں کی اہمیت ہے اسلام میں کہ جن کو اپنے مال میں سے حصہ نکال کے دیا جائے گا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جیسا مفتی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے کہ زکوٰۃ اسلامی فرائض میں سے اتنا عام ترین فریضہ ہے کہ نماز کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا، یعنی تیسرے نمبر پر اس کی اہمیت ہے۔ اور قرآن مجید میں زکوٰۃ کا لفظ تو نماز کے ساتھ تو بے شک 30 سے زائد مرتبہ ہوا، لیکن مختلف معانی کے حساب سے انفاق کے ذیل اور ضمن میں اور دیگر صدقات کے ذیل اور ضمن میں سینکڑوں مرتبہ یہ حکم قرآن مجید میں مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ پر عمل کرنا فرض ہے اور زکوٰۃ کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو وہ بھی شرائط کے ساتھ فرض ہوتی ہے، اور اس کی جو ادائیگی ہے وہ بھی شرائط کے ساتھ ادائیگی ہوتی ہے۔ چونکہ جیسے نماز ایک فریضہ ہے تو اس کے ادا کرنے کی شرائط ہیں، وقت کا تعین ہے اور نیت ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اس کی جو شرائط ہیں، تکبیر تحریمہ ہے اور جگہ کا پاک ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا، یہ سارا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی بھی شرائط ہیں، اور ان شرائط کو جب تک مد نظر نہیں رکھا جائے گا اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو جو زکوٰۃ کی شرائط ہیں ان میں سے جو زکوٰۃ ادائیگی کب ادائیگی ہوگی تو اس کے لیے قرآن نے مصارف زکوٰۃ کو بیان کیے۔ کل 8 مصارف جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں کہ یہ فقراء کے لیے زکوٰۃ ہے، مساکین کے لیے، عاملین علیہ۔ عاملین علیہ یعنی اس وقت کا جو نظام تھا زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے کا، تو وہ جو لوگ مخصوص تھے اس کام کے لیے تو اسی زکوٰۃ کے مال میں سے ان پر بھی خرچہ کیا جا سکتا تھا، یعنی جو اس کو زکوٰۃ کو اکٹھا کر کے مالے جو ہے نا وہ بیت المال میں لے کر آتے تھے۔ اسی طرح مؤلفۃ القلوب، یعنی مؤلفۃ القلوب اس لیے لوگوں کو جو کفار ہیں ان کو زکوٰۃ دینا تاکہ ان کا رغبت جو ہے نا وہ اسلام کی طرف آئے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسلام کے دامن میں آ جائیں۔ اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس اجماع کے ساتھ اس جو نا مصارف میں سے اس مصرف کو اجماع ہے کہ اب چونکہ اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے اور اب اس طرح کی اس کی ضرورت نہیں رہی ہے، اس لیے اجماع کے ساتھ اس چیز کا چھوڑ دیا گیا۔ گردن چھڑانا، یعنی کہ اگر کوئی آقا نے کسی غلام کو قید کیا رکھا ہوا ہے اور اس کو وہ آزاد کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو وہ کتابت کرتا ہے، کوئی رقم مقرر کرتا ہے تو اس میں اس کو دے دینا، اور آج کے دور میں جیسے قیدیوں پر جرمانہ وغیرہ لگتا ہے تو اس کو ان کو دے دینا۔ قرض دار یعنی جس نے قرضہ دینا ہے اس کے قرضے کی خلاصی کے لیے اس کو دے دینا۔ فی سبیل اللہ یہ جو ہے نا طویل اس کا عنوان ہے۔ اور 8واں ہے کہ مسافر
جو راستے کا مسافر ہے، بے شک وہ اپنے گھر میں یا اپنے آبائی علاقے میں وہ امیر ہی ہو، لیکن راستے میں اگر اس کے پاس کوئی رقم وغیرہ نہیں ہے، وہ مجبور ہو گیا، تو اس پر بھی زکوٰۃ جو ہے نا وہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہتر ہو گیا۔ اب ان میں سے ہمارے لیے جو ضروری اور عام ترین چیز یہ ہے کہ ہم یہ زکوٰۃ کو ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشن سا بنا لیا گیا، دینے والوں کا بھی اور لینے والوں کا بھی۔ دینے والے بھی اس کو ایک سر سے اتارتے ہیں، اور لینے والے بھی بہت سارے تو ان بنیادی مسائل سے نابلد ہیں، وہ وہاں پر ان کا اخراجات کرتے ہیں یا صرف کرتے ہیں زکوٰۃ کے مال کو، کہ جہاں شرعاً وہاں خرچہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو دینے والے ہیں، حالانکہ جس طرح نماز اہتمام سے پڑھی جاتی ہے، حج آج عمرہ ہے، ایک سنت عمل ہے، اس کے لیے کتنا اہتمام ہے، جاؤ جی کپڑے خریدو جی، ٹکٹ خریدو جی، کتنا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ جو عام ترین فریضہ ہے، اس کے لیے بس جو ہے کسی کو اٹھا کر دے دیا، جو تنظیمیں باہر کیمپ لگا کر کھڑی ہیں، جو چندہ مانگ رہی ہیں، بس سب کو دے دیا بھئی میری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ تحقیق کرنی چاہیے، پوری تحقیق کر کے کہ واقعی کیا میرا زکوٰۃ کا مال یہ بہترین جگہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں۔ بہت اچھی گفتگو فرمائی قریشی صاحب نے کہ تحقیق کریں، ایک فرض ہے۔ سنت کے حوالے سے اگر آپ اتنا اہتمام فرماتے ہیں، فرائض پہ تو آپ کو اور زیادہ متوجہ ہونا چاہیے۔ اب سونا، چاندی، نقدی کی کیا مقدار ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ ذرا بیان فرما دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی مقدار جو ہمارے وزن کے مطابق 7.5 تولے ہے، اور چاندی کی مقدار ہمارے وزن کے مطابق 52.5 تولے ہے، اور جو کرنسی ہے اس کو علماء نے یہ جو کم سے کم مالیت والی چیز ہے چاندی، اس کو نصاب قرار دیا کہ اس کے مطابق اگر کسی کے پاس، یعنی اس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہو۔ وہ آج کل کے میرے خیال ہے بھاؤ کے حساب سے شاید 60-70 ہزار روپے میں، یا کم و بیش اس سے تھوڑا، 1.25 لاکھ ہے میرے خیال، 1.25 لاکھ۔ اچھا، تو اتنی رقم جو ہے وہ اس کے پاس اگر کیش میں ہو تو وہ صاحب نصاب ہے۔ بچت میں سے، ہاں، یعنی اس پر سال گزر گیا ہو اور وہ رقم اس کے پاس ہو، سال بھی گزر گیا ہو، اور وہ اس رقم کا مالک بھی ہو، اور وہ مسلمان بھی ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو پھر وہ 2.5% کے حساب سے، یہ 2.5% جو ہے یہ اس چیز کا 40واں حصہ بنتا ہے۔ اگر سونا مثال کے طور پر 40 تولے ہے تو اس کے اوپر 1 تولہ زکوٰۃ نکلے گی، صحیح، اور اسی طرح یعنی پھر اسی کے وزن کے حساب سے اس کا 40واں حصہ نکال کے، اگر لاکھوں میں ہے 40 لاکھ پر پھر 1 لاکھ زکوٰۃ اس کی نکلے گی، 40واں حصہ، اس طرح اس کو زکوٰۃ نکالیں گے۔ پھر یہ بھی اتنی اس قدر اہمیت ہے اس کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام میں سے اس کو ایک قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صوم رمضان، کہ جس طرح کلمہ توحید ہیں، پہلے سب سے پہلے وہ ایمان کا بنیادی حصہ، اس کے بعد پھر فرمایا نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور اسی طرح فرمایا حج کا ادا کرنا، لیکن حج بھی زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ ہر سال فرض ہے۔ اگر وہ ہر سال صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ ہر سال فرض ہے۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، لیکن یہ منع نہیں ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ کر چکا ہے تو دوبارہ نہ کرے، یہ اس کا استحباب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جتنی توفیق دے، جتنا پیسہ دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو، جیسے محترم قریشی صاحب نے بیان فرمایا کہ اس کی 8 مدات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پہلی مد یہ انما الصدقات للفقراء، کہ وہ فقیر ہوں۔ فقیر وہ لوگ ہیں جن کے ذرائع آمدنی ہے ہی نہیں سرے سے۔ مسکین وہ لوگ ہیں جن کے ذرائع آمدنی تو ہیں، کوئی دکاندار بھی مسکین ہو سکتا ہے، کوئی ملازم پیشہ بھی مسکین ہو سکتا ہے، لیکن ان کی جو جائز ضروریات ہے وہ ان کی جائز آمدنی سے جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ آمدنی کم ہے، اخراجات، کرایہ کا مکان ہے، بجلی کا بل ہے، بچوں کی اسکول کی فیس ہے، یونیفارم ہے، کتابیں ہیں، کچن کا خرچہ ہے، وہ اس کی تنخواہ اس کو پوری نہیں پڑتی تو وہ مسکین ہے، اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے کہ جی بچی کی، فلاں بندے کی بچی کی شادی ہو رہی، چلو جی زکوٰۃ دے دو۔ 8 مدات جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں، اس میں شادی کوئی بھی ایک مد نہیں ہے اس کے اندر، ان 8 میں۔ ہاں، اگر جس بچی کی شادی ہو رہی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیملی انتہائی تنگ دست ہے، تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ بچی کا جہیز ہے،
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیملی تنگ دست ہے اور زکوٰۃ کی مستحق ہے، آپ اسے زکوٰۃ دے دیں، پھر ان کی مرضی وہ اس کو کہاں بھی خرچ کریں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جہاں پھر ان کا دل چاہے وہ اس اچھا کو ہے۔ خرچ کرے، لیکن آپ یہ پابندی نہیں لگا سکتے۔ صحیح۔ اسی طرح میری کپڑے کی دکان ہے، اچھا۔ اور میں اپنی مثال دے رہا ہوں، اچھا اچھا، کہیں کل پھر آپ آ جائیں وہاں، میں نے تو امید لگا لی تو تھی۔ مثال کے طور پر کپڑے کی دکان ہے اور میں یہ کہوں کسی کو کہ یہ یار میری 10,000 روپے زکوٰۃ ہے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تو کپڑے اپنے اور اپنے گھر والوں کے میری دکان سے خریدنا، یہ حرام ہے۔ اچھا، زکوٰۃ آپ بلا شرط دیں گے، خوبصورت۔ اس پہ آپ شرط نہیں رکھیں گے۔ اچھا، آج کل یہ زکوٰۃ کا پیسہ افطاریوں میں لوگ ڈال رہے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ اس کی بھی اجازت نہیں۔ بہت ہی سنجیدہ پہلو کی طرف قاری صاحب نے آج ہمیں اشارہ دیا ہے، بہت ہی میں سمجھتا ہوں اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس پہ مزید گفتگو بھی کرتے ہیں، اگر ایسا ہے تو اس پہ ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ علامہ تقی مہدوی صاحب تشریف فرمائے، میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، آن ایئر اور خوبصورت، بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کر۔ میں ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں، میں جب لوٹ کر آؤں گا تو مجھے سوال کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی اچھا لگ رہا ہے جی، ماشاء اللہ۔ عرفان رمضان الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ عرفان رمضان عرفان رمضان آمدید جی، عرفان رمضان الف لام میم کی نشست ہے۔ میں نے طلب کیا ہے علامہ تقی مہدوی صاحب سے نہج البلاغہ کتاب لے کر آئے، تو مجھے حضرت علی کا ایک قول بڑا اچھا لگا، میں آپ کے سامنے کوٹ کر دوں، موضوع سے کنیکٹ ہے۔ فرمایا کہ جو احکام کو دریافت کیے بغیر تجارت کرے گا وہ کبھی نہ کبھی سود میں ضرور مبتلا ہو جائے گا، لہٰذا احکامات سے آگاہی بہت ضروری ہے۔ آپ اگر تجارت کر رہے ہیں یا مالیات کے موضوع سے کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں علامہ صاحب زکوٰۃ کا موضوع ہے، آپ سے استفسار کر لوں، ایک ایسا سوال ہے شاید روایتاً ہم ہر سال ہی پوچھتے ہیں مگر ہر سال لوگ جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ شیعہ حضرات کے حوالے سے زکوٰۃ کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ آپ زکوٰۃ کو دیتے ہی نہیں ہیں، ادا نہیں فرماتے، یا زکوٰۃ سے کوئی اختلاف ہے، اس موضوع پہ ذرا روشنی ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، تو میں وضاحت کر دوں کہ شیعہ حضرات بھی بالکل ایسے ہی زکوٰۃ کو واجب سمجھتے ہیں جیسے ہمارے برادران سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کا بارہا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے، البتہ مختلف الفاظ زکوٰۃ واجب زکوٰۃ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور وہ آیت کہ جس کو آئے وجوب زکوٰۃ بھی کہا جا سکتا ہے، اس کے اندر لفظ زکوٰۃ نہیں آیا، اس کے اندر لفظ صدقہ آیا ہے، انما الصدقات، تو صدقات کا لفظ بھی زکوٰۃ کے معنوں میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ایک اور وسیع مفہوم بھی رکھتا ہے کہ جس کے اندر مستحب انفاق بھی شامل ہو جاتا ہے، جیسے مولانا متقیان کی شان میں جو آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو وہ جو زکوٰۃ ہے وہ مستحب انفاق تھا جو حضرت امیر کائنات نے کیا تھا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ جو واجب زکوٰۃ ہے وہ ہمارے یہاں مسلم ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والا ہوگا، اور جو ضروریات دین کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔ اچھا، صحیح۔ اس لیے زکوٰۃ کے معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تمام ہی علماء اور فقہاء اور ابتدا سے لے کر مولا علی علیہ السلام سے لے کر حضرت امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام تک کی بھرپور روایتیں موجود ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہے اور ہر سال زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اب اختلاف کہاں پر آ جاتا ہے اور کہاں پر نظریات مختلف ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، اور اسی طریقے سے باقی ائمہ کی بھی مسلسل روایات موجود ہیں کہ 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ان 9 چیزوں میں سے 2 چیزیں نقدین ہیں، یعنی سونا اور چاندی، پھر ہے انعام ثلاثہ یعنی 3 قسم کے جانور، اونٹ یا اونٹنی یا اس کی اقسام، اور گائیں یا بیل اور اس کی اقسام، اور بھیڑ بکریاں اور اس کی اقسام۔ تو یہ 3 قسم کے جانور ہو گئے، یہ حد نصاب تک پہنچیں گے، اسی طریقے سے سونا چاندی حد نصاب تک پہنچے گا تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور پھر ہے غلات اربع، 4 قسم کے غلے، تو وہ بھی حد نصاب تک پہنچیں گے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اس میں گندم، جو، کھجور اور کشمش، یہ چیزیں 9 بنتی ہیں۔ اگر یہ حد نصاب تک پہنچے تو پھر زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگی، اور زکوٰۃ کی مقدار بھی میرے خیال سے بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہوگا، کہ ہمارے یہاں تقریباً ویسے ہر ایک کا الگ الگ حساب بنا ہوا ہے، جیسے گائیں کی اگر بات کریں تو اس میں 30 کا بھی ایک نصاب ہے، 40 کا بھی ایک نصاب ہے، بھیڑ بکریوں کی بات کریں تو اس کے اندر پھر 40 کا نصاب ہے، اور اسی طریقے سے کہیں کہیں مختلف ہے، لیکن تقریباً یہ ہے کہ جب نصاب تک پہنچ جائے تو اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% یہ زکوٰۃ کے اندر دینا ضروری ہے۔ اچھا، تو یہ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خمس کی مالی عبادت واجب ہے، جس کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى،
کہ جان لو کہ جو تم کمائی حاصل کرتے ہو اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا ہے، رسول کا ہے اور ذی القربیٰ کا ہے، والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے۔ تو یہ 5واں حصہ بھی ہمارے ہاں نکالنا واجب ہے، ضروری ہے، اور یہ بھی چونکہ قرآن کریم کی آیت ہے لہٰذا اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا انکار بھی مسلمات دین کا انکار ہوگا۔ اچھا، تو 5واں حصہ اس طرح سے نکالنا ضروری ہے۔ 5ویں حصے کا مطلب ہوگا 20%۔ تو زکوٰۃ تو 2.5% بنتا ہے، خمس 20% بنتا ہے، اور زکوٰۃ ایسا ہے کہ زکوٰۃ جو غیر سادات نکالیں گے ان کی زکوٰۃ سادات استعمال نہیں کر سکتے، وہ سادات کو نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے ہم وہ بہرحال مشہور واقعہ ہے، اس لیے میں کوٹ کر رہا ہوں کہ واقعہ کربلا کے بعد بعض لوگوں نے جو دیکھ رہے تھے مظلومیت اہل بیت کی، انہوں نے صدقے کی کھجوریں پھینکی، تو اہل بیت علیہ السلام نے صدقہ بھی لینے سے انکار کر دیا، یعنی زکوٰۃ جو تھی وہ لینے سے انکار کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ غیر سادات کی سادات کے اوپر زکوٰۃ حرام ہے۔ سید کو دے سکتا ہے، سید اگر دے تو لے سکتا ہے، اور اس کے بعد سید بھی وہ جو لینے والا ہے پھر وہ غریب بھی ہو، اور اس کی باقی شرائط ہیں۔ لیکن خمس ایسی چیز ہے کہ جو سادات کا ہی حق ہے، وہ صرف سادات ہی استعمال کر سکتے ہیں، لہٰذا اگر زکوٰۃ سے ان کو دور کیا ہے سادات کرام کو تو پھر ان کے لیے خمس کا راستہ کھولا ہے، اور اگر وہ مستحق ہوتے ہیں تو پھر خمس ان کا حق بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، واضح ہو گیا۔ مفتی نوید عباسی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ صاحب آپ کے پاس بہت ہی ضروری سوال اس سے جڑا ہوا ہے جس طرف علامہ صاحب نے ہماری توجہ دلائی ہے، خمس۔ اب آج کے معاشرے میں جہاں ہم زکوٰۃ کا رونا رو رہے ہیں کہ وہ صحیح معنوں میں ادا نہیں ہو پا رہی ہے، میرے خیال ہے کہ خمس سے تو ہم یعنی مجموعی طور سے ناآشنا ہے، صحیح ترتیب دینے کا انداز، پھر اس کو دینا، اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے گا۔ نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی یہاں وقفے میں بھی بات ہو رہی تھی، ایک تو یہ کوئی بھی سنی مسلمان بینک میں جا کے یہ نہیں کہتا کہ میں شیعہ ہوں اور میں زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دوں گا، یہ غلط العام ہے، غلط تاثر دیا جاتا ہے۔ بینک آپ کو ایک فارم دیتا ہے اور آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ ہم اس سے لے لیں یا نہ دیں، دو صورتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ اس میں ٹیک کر دیتے ہیں کہ بھئی میں اپنی زکوٰۃ خود دوں گا، بینک کو اختیار نہیں دیتا۔ یہ تمام بینکوں میں آپ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایک تو اس کو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ عام طور پر جو ہے نا وہ اہل سنت پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ شاید اہل سنت اپنے آپ کو شیعہ کہتے پھرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اہل تشیع کا اپنا نظام ہے، اہل سنت کا اپنا نظام ہے، اور بینکوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو آپ نے خمس کی بات کی ہے، تو جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت انہوں نے پڑھی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو یہ جو صرف انہی کے ہاں نہیں ہے، اہل سنت کے ہاں بھی اس کا تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور وہ معدنیات پر ہے۔ اور اس کے حوالے سے ہمارے جب آپ سوالات آگے کریں گے تو مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہے وہ ان کا اس پر ورک بھی ہے، اور ان کی کوششیں اور کاوشیں بھی ہیں، اور وہ سادات کے لیے ہیں کہ جو معدنیات آتی ہیں تو اس کے اندر سے حکومت کو چاہیے کہ وہ خمس دے، جو کہ ہماری حکومت جو ہے وہ نہیں دیتی، اور سادات کرام جو ہے نا وہ غربت اور افلاس میں زندگی کے شب و روز گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں یہ جو آپ نے سوال کیا اس کی طرف چلے، انہوں نے تو یہ کہا کہ جی ایک تو انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ سادات جو ہے وہ زکوٰۃ سادات کو دے سکتے ہیں، غیر سادات سادات کو نہیں دے سکتے۔ تو ہمارے ہاں تو سید بھی زکوٰۃ سید کو نہیں دے سکتا۔ تو جب زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو جائے گا کیا، یہ بتائیں نا، نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سید جائے گا کدھر؟ اس وقت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان کی وہ محترم بچیاں، آپ حیران اور پریشان ہوں گے کہ وہ اسکولوں میں جھاڑو لگانے پر مجبور ہیں۔ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ایک طرف قرآن کی آیت یہ ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ایک طرف انا اعطیناک الکوثر کہہ کر قرآن ان کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے۔ تو جب ان کی اتنی عظمتیں ہیں، اور پھر یہ بھی ان کی عظمت ہی ہے نا کہ ان کو مال کا میل نہیں دے سکتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو مال کا میل قرار دیا ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے وہ جو کھجور اٹھائی تھی، آپ نے اس کو واپس نکال دیا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا میل ہے، اور بتانا یہ مقصود تھا کہ ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ جب نہیں لگتی تو ہمارے حلال مالوں میں سے، صاف پاکیزہ مالوں میں سے سادات کا حق کیوں نہیں نکلتا؟ آج سادات بچیاں مانگنے پر کیوں مجبور ہو جاتی ہیں؟ آج سادات بزرگ رونے پر کیوں مجبور ہو جاتے؟ میں ایسے سادات گھرانوں کو جانتا ہوں بھائی اویس ربانی صاحب، کہ جن کے گھروں میں شام کو روزے کے وقت جو نعمتیں ہمیں میسر نہیں، ان کو ہمیں میسر ہیں، ان کو نہیں ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ سادات کرام کے ساتھ ہمارا یہ برتاؤ کیوں ہے؟ کل اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر میں ہم سے یہ پوچھ لیا کہ میری یہ بچیاں
بھوکی اور پیاسی تھی، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تم تو زکوٰۃ بھی استعمال کر رہے تھے، سارے معاملات کر رہے تھے، تو اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے، خدا را اس جانب جو ہے وہ اس سمت توجہ ہو، اور یہ نظام جو ہے وہ کوئی بنایا جائے، حکومت بھی بنائے اور علماء بھی اس طرف توجہ فرمائیں۔ آپ نے بہت ہی اہم پہلو کی طرف متوجہ کیا اور آپ نے خود حوالہ بھی دے دیا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے اس پہ کام کیا ہے۔ میں ان سے ایک تفصیلی اس حوالے سے رائے لینا چاہوں گا، مگر میرا دل ہے، زین سیدی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت ایک اور مظلومیت آل رسول کی میرے سامنے آئی ہے موجودہ دور میں سادات کی، یعنی آپ دیکھیں معاشی طور سے بھی آپ ان کا قتل کر رہے ہیں اور اس پہ کوئی نظم و ضبط نہیں بن کے دے رہا ہے۔ عجیب بات ہے، واللہ عجیب بات ہے۔ زین سیدی صاحب میں چاہوں گا کہ اگر آپ میرے الفاظ، میرے درد کو اپنے الفاظ میں اور اپنی آواز میں بیان کرتے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ بسم اللہ، میں نے پڑھنا کچھ اور تھا، لیکن مفتی صاحب نے خواجہ جی کا ذکر کیا ہے، وہ بھی آل رسول ہیں، تو ان کی بھی مظلومیت ہم نے دیکھی ہے، تو انہی کی شان میں میرا دل ہے کہ میں پیش کروں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ عرج سنو موری معین الدین خواجہ، عرج سنو موری معین الدین خواجہ، میں نوکر توری معین الدین خواجہ، عرج سنو موری معین الدین خواجہ۔ اور اس پہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ ادب سے عرض ہے با چشم تر غریب نواز، ادھر بھی ایک اچٹتی نظر غریب نواز، نیاز و ناز کا کیسا حسین سنگم ہے، ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز، جنہیں ہوس ہے انہیں سیم و زر غریب نواز، ادھر تو صرف کرم کی نظر غریب نواز، نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہے کریم کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز، عرج سنو موری معین الدین خواجہ۔ اور میرا جہاں میں ظہور و خفا معینی ہے، میں وہ ہوں جس کی فنا و بقا معینی ہے، ہم اہل چشت ہیں خواجہ کے چاہنے والے، ہمارے شہر کی آب و ہوا معینی ہے، کھلا ہوا ہے دریغو سے پاک و خواجہ معین، یہ قادری تو وہ دار و شفا معینی ہے، عرج سنو موری معین الدین خواجہ، میں نوکر توری معین الدین خواجہ، عرج سنو موری معین الدین خواجہ۔
खुश आमदीद जी। इरफान रमज़ान अलिफ लाम मीम आप देख रहे हैं। हमारा ये 12 महीने का प्रोग्राम होता है। आप रमज़ान में खुसूसी तवज्जो देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर आप कॉल्स भी करते हैं, अपने सवाल जवाब भी रखते हैं सामने। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, आज ज़कात का मौजू है, इंतहाई अहम है। आपने देखा कि मैंने अभी मुफ्ती साहब से खुम्स के मौजू को भी समझने की कोशिश करनी है। उससे कबल अगर आप लाइव कॉल्स कर रहे हैं, आप ज़ाहिर 5 बजे से कॉल्स कर रहे होते हैं, हम आपसे कहते हैं थोड़ा सब्र कर जाएं, मगर ये कि आपके सब्र को हम ज़्यादा नहीं आजमाएंगे। आपकी कॉल लेके फिर हम आगे बढ़ेंगे। कौन साहब हमारे साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब मेरे साथ मेरे कॉल पे हैं। जी सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सवाल पूछेंगे? उलमा सुन रहे हैं आपको। अवैस कुर्बानी भाई, मैंने सवाल करना था मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से। सबसे पहले तो मेरी ये दुआ है, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब मौला पंचन बाग आपको सदा आबाद याद रखे। मैं फत जंग से बात कर रहा हूँ, सैयद इरफान अदर। माशाल्लाह जी। तो मेरा सवाल ये है कि उस दिन वो जैन भाई बीबी पाक फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में वो शान बयान कर रहे थे। तो हालांकि तो मैं तो अक्सर हम सब ये हदीस मुबारक सुनते हैं भाई, मेरे आल बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानद है, जो उस पर बैठ गया फलाप आ गया, जो इससे दूर हुआ वो गर्क हुआ। फिर दूसरी हदीस मुबारक अक्सर हम सुनते हैं आल बैत के हवाले से होती है, पाक रसूल खुदा सरकार ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान 2 गिरां कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। किताबुल्लाह व इतरती। जी, सवाल क्या है मेरे प्यारे भाई फैजान? इरफान साहब सवाल। अवैस रुबानी भाई भी उस दिन जब जैन भाई अल बैत की शान, खुसूसन बीबी पाक फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान बयान कर रहे थे, तो कारी खलीलुर रहमान साहब। अच्छा बस ठीक है, सवाल बस ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी तरफ आता हूँ। खुम्स को आप जरा जो आपने वर्किंग की उस पर बयान कर दें, ताकि उस उन्वान से हम जुड़ जाएं। जैसे मेहदवी साहब ने अपना मसला अपने फ़िक़ह के मुताबिक बयान किया, तो ज़ाहिर हम चाहते हैं कि हमारा फ़िक़ह हनफी के हवाले से उसकी वजाहत हो जाए। जी। हमारे यहाँ जो माले गनीमत है, माले गनीमत में ही जो है ना वो खुमस है। ये जो हर माल के ऊपर खुमस नहीं है, बल्कि वो शराइत के साथ ज़कात है। हमारे यहाँ खुमस चंद दीगर अमवाल पर भी है, जिनमें से दफीना उन चीज़ों, उन माल अमवाल को कहते हैं कि जो किसी ने कहीं ख़जाना दफन कर दिया था और बाद में वहाँ से निकला, तो उस पर खुमस है। या फिर ऐसे मादन हैं, और मादन में आगे इख्तिलाफ है, लेकिन जिस पर इत्तेफाक है, जैसे बुखारी है, तिरमिज़ी है, निसाई है, तकरीबन आल सुन्नत की तमाम सियाह के अंदर मौजूद है कि जो सोना और चांदी या वो मादनियात के जिनको ढाला जा सके, जिसमें आप आगे सारे ले जाएं, तांबा वगैरह सारा ले जाएं, तो इसके हवाले से वाज़े फरामीन जो है वो मौजूद हैं कि इन पर खुमस देना जो है ना वो वाजिब है। यानी सिर्फ ये आले तशय्यो के यहाँ ही खुमस नहीं, अच्छा आले सुन्नत के यहाँ भी खुमस है, और वो खुमस ख़जाने पर है, और वो खुमस उन मादनियात जिनमें सोना चांदी और वो जो ढलने वाली मादनियात हैं उन पर। कमाई के माल पे नहीं है? नहीं, कमाई के माल पर हमारे यहाँ ज़कात है, और वो भी जैसे कि शराइत उसकी मौजूद हैं, उस पर साल गुजर जाए, बंदा खुद जो है ना वो साहिब निसाब हो। और फिर हमारे यहाँ जो है ना वो नकदी है, और हमारे यहाँ नकदी सोना चांदी और जो रुपया है ये भी नकदी में शामिल है, और बाकी माल तिजारत है और जानवर हैं, जानवरों का अलग अलग का निसाब है, और माल तिजारत को भी उसको जमा कर दिया जाएगा सोना चांदी की जमी मालियत के साथ, और फिर उसका 2.5% जो है हमारे यहाँ ज़कात। मैंने मुझसे आपकी तरफ आना है, तो ये जरूर पूछना है कि सादात इस माशरे में कहां हैं? एक कॉलर भी ले लूं साथ में, फिर आपके साथ आता हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप, क्या सवाल? शाहरुख बात कर रहा हूँ कराची से। शाहरुख फरमाइए, क्या सवाल? हाँ जनाब, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि मैं ज़कात का निसाब मालूम करना चाह रहा हूँ। जैसे मसलन मेरे पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसे हैं, तो कुल मिला के कितने पैसे होने चाहिए जिनके ऊपर मुझे ज़कात की अदायगी करनी होगी? ठीक है शाहरुख। और एक सवाल ये है, और दूसरा मैं उसूल सूद जानना चाह रहा हूँ। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं पैसे पे पैसा कमाना सूद है, और इस तरह की उसूल सूद क्या है बेसिकली। और सूद से रिलेटेड एक सवाल है, जैसे मेरा एक दोस्त है, वो बैंक में जॉब करता है, अब उसकी तनख्वाह प्योरली सूद पर आती है क्योंकि वो सूदिया बैंक में है। अब वो कभी हमारी दावत कर दे तो क्या हम उसके अच्छा सवाल पैसों पे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, उसकी दावत कबूल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और सूद के हवाले से मैं चाहूंगा कि कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब इस पर रोशनी जरूर डालें। जी रोशनी डलवाएंगे इंशाल्लाह। आपका शुक्रिया। एक और कॉलर भी साथ में हमारे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हुजूर कौन साहब, कहाँ से क्या फरमाएंगे?
راشد عباس بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی جی حضور کیا فرمائیں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح غصب شدہ جگہ پر نماز نہیں ہو سکتی تو کیا یہ رشوت کے پیسے اور نجائز ذرائع سے کمائے ہوئے پیسے کپڑوں میں سے نماز اور حج اور باقی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا. مفتی صاحب آپ سے ایک حصہ لوں گا پھر آگے. جی دیکھیں اویس بھائی، جو سادات کے حوالے سے ہماری جو بات ہوئی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ایسی صحاح میں تقریباً 40 کے قریب روایات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی نے بنو ہاشم کے لیے زکوٰۃ لینے کو منع کی ہے، اور ہمارے ہاں جو شرائط ہیں ادائیگی میں اس میں یہ شرط ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں تو وہ بنو ہاشم میں سے کوئی شخص نہ ہو. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو بنو ہاشم کے اس مفہوم کو بالکل مخصوص کر کے صرف سادات تک محدود کر دیے گئے، اور جو دیگر خاندان بنو ہاشم کے وہ کھا رہے ہیں، ہڑپ کر رہے ہیں، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. میں ہاشمی ہوں، ہمارے اوپر یہ عباسی ہیں، یہ بھی الوی ہیں، یہ سب ہاشمی خاندان ہیں، کسی پر بھی زکوٰۃ شرعاً نہیں لگتی ہے. لیکن ہمارے ہاں صرف سادات کے حوالے سے مسئلے کو فوکس کیا جاتا ہے، تو سید تو نہیں ہے، اور پھر آگے معاملات چلتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سادات کو زکوٰۃ تو ہم نہیں دے سکتے، تو ان کو کیا دیں گے؟ اب جو سرکاری جو خزانے نکالنا ہے، یہ ہمارے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ لیول پر یہ پابندی ہے کہ آپ بغیر گورنمنٹ کی اجازت کے آپ یہ کوئی کان کنی یا اس طرح سے کھدائیاں وغیرہ نہیں کر سکتے. اب یہ جتنا بھی خزانے سونا چاندی کروڑوں اربوں خربوں روپے کی نکالی جا رہی ہے، تو وہ جو رکاز کو لے لیں یا دیگر جو معدنیات کی ہے، وہ تو بالاتفاق یہ مسئلہ کہ اس کا خمس ہے. اور خمس کے احکام بھی سب کے سامنے، جیسے انہوں نے بتایا کہ خمس کے احکام ہے کہ ہمارے ہاں بھی وہ جو خمس ہے للہ ولرسول 5واں حصہ، اور اس میں سے آگے پھر اس کے 3 حصے، وہ اس کی تفصیلی جو ہے نا مسائل موجود ہیں. اب وہ جو ہے وہ گورنمنٹ جو اربوں خربوں روپے ہڑپ کر رہی ہے، وہ کدھر گیا ہے؟ آج جیسے نبی صاحب نے بیان کیا ہے کہ سادات کی بیوہ ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو کون دیکھے؟ اور پھر ظلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جن لوگوں کے لیے زکوٰۃ لگنی بھی ہے، یا پھر ایک صورت فقہاء نے یہ ہمارے ہاں رکھی تھی کہ اگر یار اور کوئی حل نہیں ہے، کوئی بھوکے مر رہے ہیں، تو ان کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ اگر نہیں ہے تو آپ ان کا ہیلا کر کے آپ ان کو زکوٰۃ. ہیلا ہو سکتا ہے؟ ہیلا ہمارے ہاں فقہ حنفی کے اندر ہیلا ہو سکتا ہے، لیکن ہیلا انتہائی صورت ہے. آپ ویسے والے رسول ہیں، ان کو پاک طیب مال سے، طاہر مال سے ان کی خدمت کریں. وہ اس کی اولاد ہیں کہ جو والی کائنات ہے، جس کے ہم پر احسانات ہیں، جس نے ہمیں جہنم سے چھوڑا ہے، جس نے اللہ سے ہمیں ملا. یہ توحید، یہ قرآن، یہ رمضان، یہ سب اسی کے صدقے ملا ہے. اس کی ذریت، اس کی اولاد اگر آج ان کی پریشانی ہے تو اس پر ہم لوگ کیا کریں؟ تو ضروری ہے کہ ہم نے زکوٰۃ ہی انہیں دینی ہے، ہم اپنے طیب مال سے خدمت کریں. اور اگر نہیں کر سکتے تو میں عام ترین مسئلہ آج آپ کے اس سٹیج پر بیان کر رہا ہوں. ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ جناب جتنے یہ بالخصوص آپ کے شہر کراچی میں، پورے پاکستان میں یہ جو شہر کراچی، یہ سب سے زیادہ یہ لوگ متمول بھی ہیں، اور یہاں زکوٰۃ زیادہ نکالی جاتی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہاں زکوٰۃ ان تنظیموں کے ہاتھے چڑھتی ہے کہ جو ہیلے کر کے کوئی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، جو ہیلے کر کے کوئی ٹی وی چینل چلا رہے ہیں، جو ہیلے کر کے کوئی مدرسے بنا رہے ہیں، کوئی ہیلے کر کے کوئی مسجدیں بنا رہے ہیں، اور کوئی تمیز نہیں ہے. اور یہاں تک ان کے بڑے بڑے لوگ کہتے دکھائی دیے کہ جی اگر ہم یہ نہ کریں تو ہمارے دین کا نقصان ہے. کیا آپ کو اللہ کی رسول نے، یہ شریعت نے مکلف کیا ہے کہ آپ مال زکوٰۃ کو آپ اس کا ہیلا کر کے مدرسہ بنائیں یا مسجد بنائیں یا آپ ٹی وی چینل چلائیں؟ اچھا یاد رکھیں یہ ظلم ہے ان لوگوں کے ساتھ، اس غریبوں کے ساتھ. اچھا چلیں ہیلا کر کے آپ یہ کر رہے ہیں، تو ان سادات کے لیے آپ نے کون سا ڈیسک بنایا ہے؟ ان کے لیے بھی کچھ ہمارے لیے یہ آپ کے سٹیج سے یہ مطالبہ ہے. ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ اگر زیادہ نہیں ہے تو بیت المال میں جہاں آپ نے غریبوں کے لیے، یعنی معذوروں کے لیے جہاں آپ نے کوٹا رکھا ہوا ہے 70 سال سے اوپر والوں کے لیے، جہاں آپ نے کوٹا طلبات کے لیے رکھا ہے، خدا کا خوف کر لیں. یہ جو خربوں روپیہ آپ ان کا حق کھا رہے ہیں، ان کے لیے بھی آپ کوٹا رکھیں. اور ظالموں، اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے. اور پچھلی حکومت کے اندر میں نام آج لوں گا زلفی بخاری کا، میں ان کے دیگر پوری ٹیم کا نام لوں گا. میں نے ان لوگوں کو کہا تھا یہ حکومت چند دنوں کی ہے، تم سے چھن جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن بی بی پاک کے سامنے تمہیں جواب دینا پڑے گا، تمہیں رسول اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. یہ جو آج تم لوگ کر رہے ہو، کیا ہوا؟ کدھر گئے زلفی بخاری؟ کہاں گئی تیری حکومت؟ عمران خان صاحب کہاں گئی تمہاری حکومت؟ ختم. اگر کر جاتے نا کچھ تو تمہیں اللہ کے رسول کی طرف سے بھی تم پر کرم ہوتا اور سیدہ زہرا پاک کی طرف سے بھی ہوتا. اور آج بھی میرے اس کے بعد بے شک مجھ سے سوال نہ لیں، سارا ٹائم ان سے لے لیں، میں آج بھی یہ جو حکومت کے اندر موجود سادات ہیں یا سادات سے محبت کرنے والے ہیں یا جو حضور کی اہل بیت سے محبت کرنے والے اراکین اسمبلی ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، یہ زندگی چند دنوں کی ہے
اور نواز شریف شہباز شریف آپ سے بھی کہتا ہوں خدا کے لیے آج اعلان کر دیں اسی رمضان میں کہ ہم سادات جو بیوہ ہیں ان کے لیے ہماری طرف سے بیت المال میں ایک اسپیشل ڈیسک بنے گا اور اس کے لیے محدود فنڈ ہوں گے. وجہ فرمائیں. آپ نے اس لیے کیونکہ ان حقائق سے آپ دور نہیں ہیں کہ آج کل لوگ بدفعلی بدعمالی کی طرف خواتین چلی گئیں اور کچھ ہے نہیں اور وہ سادات فیملیز ہیں. کہ یہ معاشرہ یہ دیکھ سکتا ہے سن سکتا ہے مجبوری کہاں تک لے آئی ہے اس پہ ذرا غور فرمائیں گے. میں نے قاری صاحب کی طرف بھی آنا ہے. اذان اس وقت لاہور میں ہے. لاہور کی اذان کے وقفے کے ساتھ ہی ہم یہاں پر آئیں گے. آگے سوالات کی نشست کو آگے بڑھائیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. خوش آمدید. کون صاحب کہاں سے کیا فرمائیں گے؟ سہیل بات کر رہا ہوں سر راول پنڈی سے. جی پنڈی کے بھائی کیا سوال پوچھیں گے علماء سے؟ سر میرا مفتی حنیف علی صاحب سے سوال ہے کہ بعض اوقات ہم کسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو جو قرہ حضرات ہوتے ہیں وہ ولد ضالین پڑھتے ہیں اور کچھ ولد ضالین پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان میں جو بیسک کیا فرق ہے یا یہ دونوں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے پیارے بھائی بہت صحیح. آپ کی احناف کا ہی سوال ہے. میں قریشی صاحب کو تھوڑا سا آرام دے کے فضل سبحان صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. جی ولد ضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پرانی بات پہ تھوڑی سی جو ہے وہ بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں ایک تو قریشی صاحب نے اور مفتی نوید عباسی صاحب نے بہت اہم ایشو کی طرف توجہ دلائی. سادات جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ سب کے سروں کے تاج ہے. ایک بنیادی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اگر زکوٰۃ کو منع فرمایا تو جیسے بات سامنے آ گئی کہ وہ تو میل ہے اور ایسے لوگوں کو پاکیزہ ترین مال دیا جائے. اچھا پاکیزہ ترین مال قرآن نے جس کو کہا نا ازکا وہ مال غنیمت ہے اور وہ جہاد کر کے کافروں سے جو لیا جاتا ہے اس کو بہترین اور پاکیزہ مال قرار دیا گیا ہے. حدیث پاک میں تو یہ آیا کہ اللہ پاک نے میری امت کی روزی نیزے کے نوک کے نیچے رکھی. تو یہ جو خمس کا جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے نا وہ مال غنیمت میں ہے اور میدان جہاد میں ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ عشر اور خراج کے اوپر ایک اشارہ ہو جائے کہ عشر وہ مال ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کی جو زمین ہوتی ہے اور اس سے جو ہے وہ جو آمدن یا فصل یا پیداوار ہوتی ہے اس کا 10واں حصہ دیا جاتا ہے. پھر اس میں تقسیم ہے کہ وہ بارانی پانی سے ہوئی ہے یا اس کو خود سیراب کیا گیا ہے. اسی طرح خراج وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں نے کسی جگہ کو فتح کیا, فتح کرنے کے بعد خود کافر کو بطور تحفے کے دے دی یا دوسرے کافر کو دے دی یا کسی ذمی نے وہ زمین خرید لی تو اس پر جو ہے وہ خراج کا حکم ہے. اب یہ جو بیت المال سے ان سادات کی جو امداد کرنے کا کانسیپٹ ہے اس میں دو باتیں ملحوظ نظر رہیں. اچھا پہلی بات یہ کہ دیکھیں سادات جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی پہلے تو یہ کرائیٹیریا ہو کہ سادات کون ہے اور جو سادات ہیں ان کی پوری ایک شفافیت کے ساتھ ان کی لسٹیں بنائی جائے, ان کا نظام بنایا جائے. پھر بیت المال میں آپ جتنا بھی پیسہ دیں گے وہاں پر کرپشن ہے, وہاں پر بدعنوانی ہے. آپ 1 ارب روپے بھی زکوٰۃ کے نام پر سادات کے نام پر دیں گے وہ ان کو نہیں پہنچے گی. میں نے اپنی پہلی بات میں اشارہ کیا کہ 2020 میں آڈیٹر جنرل اعتراف کرتا ہے کہ بھائی اس بیت المال میں اربوں کھربوں روپے کے گھپلے ہوتے ہیں. تو جب تک ہم پورے نظام کو درست نہیں کریں گے نا ہماری ان باتوں سے کچھ نہیں ہونے والا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جیسے انہوں نے کہا کہ خزانے کے اوپر جو بات کی کہ خزانہ والا جو مال ہے خزانے کے بھی پھر 2 کانسیپٹ ہے. دفینے میں جو ہے نا ایک ہے مملوکہ زمین میں خزانہ نکل آیا کسی کی پرسنل ملکیت ہے, ایک ہے غیر مملوکہ زمین. تو غیر مملوکہ زمین میں جو خزانہ نکل آتا ہے اس کی بھی 2 صورتیں. اس غیر مملوکہ زمین میں کفر کے علامات ہیں یا مسلمانوں کے علامات ہیں. اگر کفریہ علامات ہوں گے تو پھر تو 5واں حصہ بیت المال میں جائے گا اور باقی 4 حصے بھی جو ہے وہ ان کے پاس چلے جائیں گے. ان کے پاس مطلب بیت المال کے اندر جا کر پھر اس کے ذریعے سے جو غربا مساکین وغیرہ ان کو دیے جائیں گے. ہاں چونکہ وہ مال غنیمت کے حکم میں آئے گا. 5واں حصہ اللہ رسول کا ہو جائے گا, باقی 4 حصے بیت المال میں چلے جائیں گے. جیسے وہاں مال غنیمت میں تو مجاہدین کو ملتے ہیں. اور اگر وہ جیسے میں نے کہا کہ مملوکہ زمین ہے تو مملوکہ زمین میں اگر وہ اس پر اسلام کے علامات ہوں تو مملوکہ زمین تو کسی ایک آدمی کی ہوتی ہے, اس کا حکم لقطے کا ہوتا ہے. لقطے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ 5واں حصہ لے کر 4 جو باقی حصے ہیں وہ اسی مسلمان کو دیے جائیں گے جو زمین کا مالک ہے. اس سے صرف 5واں حصہ لیا جائے گا. خمس لے کر وہاں پر 4 حصے بیت المال میں جا رہے تھے اور یہاں پر 4 حصے اس کے مالک کو دیے جائیں گے. ایک اور کالر ہماری طرف آ گئے ہیں. میں جو سمجھ پایا ہوں وہ آپ کو اپنے اشارے میں رکھوں گا ضرور, لیکن آپ کے سوال زیادہ محترم ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خوش آمدید. خوش آمدید. کیا سوال کیا پوچھیں گے؟
محمد طلحہ بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی طلحہ، کیا سوال ہے آج؟ پہلے تو تمام جو علماء کرام ان کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی تو جی جی طلحہ، وعلیکم السلام. آپ کیا سوال پوچھیں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی پلاٹ لیتا ہے ایز این ایسٹ فیوچر میں بیچنے کے لیے تو کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ اچھا ہے، ٹھیک ہو گیا، سوال آپ کا لے لیا میں نے. قاری صاحب، پلاٹ اگر کوئی لیتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے؟ انویسٹ کے طور پر جو بھی چیز آپ نے لی ہے وہ آپ کا مال تجارت ہے، اور مال تجارت پر زکوٰۃ ہے. اگر اس پر آپ کا سال گزر گیا تو سال بعد اب اس کی کیا ویلیو ہے، اور اسی طرح ہر سال اس کی جو بھی، چاہے آپ کی قیمت خرید سے مہنگا ہو جائے چاہے قیمت خرید سے کم ہو جائے، آپ نے اسی ویلیو پر زکوٰۃ دینی ہے جو اس سال اس مارکیٹ کے اندر اس کی قیمت ہے. واضح ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خوش آمدید. کون صاحب، کیا فرمائیں گے؟ میں اسد بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. اسد بات کر. جی جی اسد، کیا سوال ہے؟ میرا سوال مفتی محمد حنیف قریشی صاحب سے ہے. پنڈی والوں کو اتنی محبت کیوں ہے قریشی صاحب سے؟ اتنے سارے پنڈی والے مفتی حنیف قریشی صاحب سے سوال وہیں رہتے ہیں، آپ پوچھ لیں مسجد میں جا کے. جی کیا سوال ہے؟ ایک کتاب ہے مقابیس مجالس کے نام سے، اس کی صفحہ نمبر 263 کی عبارت ہے حضرت آدم علیہ السلام کا مذہب جو ہے وہ ہندو مذہب تھا. تو کیا مفتی صاحب اس کا دفاع کریں گے یا اس کا رد؟ کیا کون سی کتاب، کیا حوالہ؟ مقابیس مجالس کے نام سے. اچھا چلے ٹھیک ہے، میں اس کو پینڈنگ میں رکھتا ہوں سوال کو. چلے اتنے سارے پنڈی والے پروگرام دیکھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. ایک اور کالر بھی ہم لے لیتے ہیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. میں نے آج علامہ تقی مہدوی صاحب کو زحمت دینی عاملین زکوٰۃ کے حوالے سے جو حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خط ہے، ان کی نصیحت ہے، وہ ضرور میں نے پوچھنا ہے. کالر ہمارے ساتھ. چلیں جی علامہ صاحب، اگر اس پہ تھوڑا سا ایک اشارہ ہے کہ اگر وضاحتاً فرماتے ہیں، یا اگر جی کالر کے ساتھ جڑ جاؤں تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر. اویس ربانی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ کیا اس میں گرامی ہے آپ کا؟ میں کل بھی فون کیا تھا. سید زین العابدین بات کر رہا ہوں ننکانہ صاحب سے. جی زین العابدین، کیا فرمائیں گے؟ سوال کیا پوچھیں گے؟ سوال میں نے کل والا ہی پوچھنا ہے، اور ایک اور سوال ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب کا جو ہے نا وہ ذرا کنفیوژن دور کر دے کہ وہ نبی پاک کا چچا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک سوال یہ. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں دن صراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. جی ہم تو یہ راستہ مانگتے ہیں نماز میں. کیا سرکار مدینہ لجپال بھی ہے دن صراط المستقیم پڑھتے تھے نماز میں اور صراط الذین انعمت علیہم؟ صحیح، شکریہ زین، بہت شکریہ، اچھا سوال ہے آپ کا. جی آگے بڑھتے ہیں. علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. عاملین زکوٰۃ کو کیا نصیحت فرمائی گئی ہے؟ جی آپ نے اجازت دی ہے، آپ کا بہت شکریہ. نہج البلاغہ مولانا متقیان کا کلام ہے، اس کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ خطبات پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ خطوط اور مکتوبات پر مشتمل ہے، اور تیسرا حصہ کلمات قصار پر مشتمل ہے. تو ہم جو درمیانی حصہ ہے خطوط کا، اس کا خط نمبر 25 آپ کے توسط سے ناظرین کی خدمت پیش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے مولا علی علیہ السلام جب عاملین زکوٰۃ کو بھیجا کرتے تھے کہ زکوٰۃ کلیکٹ کر کر آئیں تو کیا کیا نصیحت فرمایا کرتے تھے. اس کے جملے بس میں پیش کر رہا ہوں اور تفسیر کیے بغیر. فرماتے تھے کہ خدائے وحدہ لا شریک کا خوف لے کر آگے بڑھو، اور خبردار نہ کسی مسلمان کو خوفزدہ کرنا اور نہ کسی کی زمین پر جبراً اپنا گزر کرنا. مال میں سے حق خدا سے ذرہ برابر زیادہ مت لینا. صحیح. اور جب کسی قبیلے پر وارد ہونا تو ان کے گھروں میں گھسنے کے بجائے چشمے اور کنویں پر وارد ہونا. کیا بات ہے. ان کو پریشان نہ کرنا. اس کے بعد سکون و وقار کے ساتھ ان کی طرف جانا، ان کے درمیان کھڑے ہو کر سلام کرنا، اور سلام کرنے میں بخل سے کام نہ لینا. اس کے بعد ان سے کہنا کہ بندگان خدا، مجھے تمہاری طرف پروردگار کے ولی اور جانشین نے بھیجا ہے تاکہ میں تمہارے اموال سے پروردگار کا حق لے لوں. تو کیا تمہارے اموال میں کوئی حق اللہ ہے جسے میرے حوالے کر سکو؟ اگر کوئی شخص انکار کر دے تو اس سے دوبارہ تکرار نہ کرنا. واہ واہ واہ، احسن. اور اگر کوئی شخص اقرار کرے تو اس کے ساتھ اس انداز سے جانا کہ نہ کسی کو خوفزدہ کرنا، نہ دھمکی دینا، نہ سختی کا برتاؤ کرنا، اور نہ بیجا دباؤ ڈالنا. جو سونا یا چاندی دے دیں وہ لے لینا. اور اگر چوپائے یا اونٹ ہو تو ان کے مرکز پر اچانک بلا اجازت وارد نہ ہونا کہ زیادہ حصہ تو مالک ہی کا ہے. اس کے بعد جب چوپاہوں کے مرکز تک پہنچ جانا تو کسی ظالم و جابر کی طرح داخل نہ ہونا، نہ کسی جانور کو بھڑکا دینا اور نہ کسی کو خوفزدہ کر دینا، اور مالک کے ساتھ بھی غلط برتاؤ نہ کرنا، بلکہ مال کو 2 حصے میں تقسیم کر کے مالک کو اختیار دینا. یعنی ایک جانور
اس طرف اور ایک جانور اس طرف کر کے کہنا کہ ان میں سے جس کو تم دینا چاہتے ہو زکوٰۃ میں وہ دے دو، اور وہ جس حصے کو اختیار کر لے اس پر کوئی اعتراض نہ کرنا، پھر باقی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا اور اسے اختیار دینا، اور پھر اس کے اختیار پر اعتراض نہ کرنا، یہاں تک کہ اتنا ہی مال باقی رہ جائے جس سے حق خدا ادا ہو سکتا ہے تو اسی کو لے لینا۔ بلکہ اگر کوئی شخص تقسیم پر نظر ثانی کی درخواست کرے کہ یہ جو ڈیوائیڈ کیا تھا اس میں سے کچھ جو باقی مال رہ گیا ہے میں اس میں سے دینا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی نظر ثانی کی درخواست کرے تو اسے بھی منظور کر لینا، اچھا، اور سارے مال کو ملا کر پھر پہلے کی طرح تقسیم کرنا، اور آخر میں اس بچے مال میں سے حق اللہ لے لینا۔ پس اس کا خیال رکھنا کہ بوڑھا، ضعیف، کمر شکستہ، کمزور اور عیبدار اونٹ نہ لینا، جو شرائط ہے وہ بہرحال، اور ان اونٹوں کا امین بھی اسی کو بنا دینا جس کے دین کا اعتبار ہو اور جو مسلمانوں کی مال میں نرمی کا برتاؤ کرتا ہو، تاکہ وہ ولی تک مال پہنچا دے اور وہ ان کے درمیان تقسیم کر دے۔ اس موضوع پر صرف اسے وکیل بنانا جو مخلص، خدا ترس، امانت دار اور نگران ہو، نہ سختی کرنے والا ہو، نہ ظلم کرنے والا ہو، نہ تھکا دینے والا ہو، نہ شدت سے دورانے والا ہو۔ اس کے بعد جس قدر مال جمع ہو جائے وہ میرے پاس بھیج دینا تاکہ میں امر الہی کے مطابق اس کے مرکز تک پہنچا دوں۔ امانت دار کو مال دیتے وقت اس بات کی ہدایت دے دینا کہ خبردار، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اسی پر بات کو ختم کر دوں گا، کہ خبردار اونٹنی اور اس کے بچے کو جدا نہ کرے۔ یعنی انسانوں کے تو حقوق ہیں، جانوروں کے بھی حقوق، اور سارا دودھ نہ نکال لے جو بچے کے حق میں مضر ہو، سواری میں بھی شدت سے کام نہ لے، اور اس کی اور دوسری اونٹیوں کے درمیان عدل اور مساوات سے کام لے۔ والسلام علیکم۔ میں تقریباً کی طرف جاؤں گا۔ قاری صاحب، اسلامی تعلیمات بھی یہی کتنی احسن تعلیمات، یہی اسلامی تعلیمات ہے، پروٹوکول، ایتھکس جو عاملین ہیں ان کو سکھایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے کوئی آدمی اس سے متاثر ہو کہ کیوں نہیں اپنا جو حق اللہ ہے وہ امانت کے طور پہ دے دے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مفل لے کے لوٹ کر آ جاؤ کوئکلی، یا اگر تفصیلی گفتگو نہیں، میں مختصر ہے، جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حضرت مولا کائنات کا فرمان سنایا، مولا کائنات کے فرامین پر دل و جان سے ہم قبول کرتے ہیں، لیکن جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کریں گے ان کے ساتھ سختی کی جائے گی۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معانین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کر کے، خود مولا علی سے مشورہ لے کے جنگ کر کے یہ بتایا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ساتھ اسلامی ریاست کوئی برتاؤ نرمی کا نہیں رکھتی۔ میں جو سمجھ پایا نا وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ اس پہ زکوٰۃ نہیں بنتی ہے، اس کو ایکسیپٹ ہے، وہ یہ والی بات۔ البتہ اس کے اندر بھی تھوڑا سا اختلافی آگے ہے، لوٹ کر آگے جی لوٹ کر آئیں گے۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ خوش آمدید جی، عرفان رمضان کی الف لام میم کی نشست سجی ہوئی ہے۔ آپ کی کالز لینے کے لیے میں بھی بےتاب ہوں، اتنے ہی بےتاب جتنے آپ 5 بجے سے ہوتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ پلیز اختصار سے کام لیں گے، چھوٹا سا سوال، اور اگر وہ ریپیٹ ہو گیا تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے۔ جی ہم کالر کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ بہن، کیا پوچھیں گی؟ کون ہے؟ میں کراچی سے ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں جو ہے اگر ایک بیوہ خاتون جو ہے اپنا پیسہ نیشنل سیونگ میں رکھے اور اس کا پروفٹ لے، تو اس بارے میں جو ہے وہ آغا صاحب کیا کہتے ہیں اثنا عشری کے حساب سے جو ہے، کیونکہ نہ وہ ان کے ساتھ کوئی ہے کوئی اور کہ وہ کوئی کاروبار کر لیں یا کسی چیز میں لگا دیں، اور نہ وہ کسی کو دینا چاہتی ہیں، کیونکہ اگر پیسہ دینے کے لیے دے دیں تو اور وہ پیسہ آپ کو پتہ ہے آج کل کے جو حالات ہیں، تو اس وجہ سے وہ وہاں رکھنا چاہتی ہیں۔ تو اس بارے میں پلیز مجھے واضح طور پہ بتا دیجیے۔ سمجھ گیا۔ علامہ تقی مہدوی صاحب، آپ کے حصے میں یہ سوال آتا ہے۔ اس کا اختصار کے ساتھ ہم جواب دیں گے کہ ویسے رکھوانا اس نیت کے ساتھ جائز ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی وہ سود کا نیت نہیں ہے کہ ہم دے رہے ہیں تو آپ سے ضرور ہم اس میں پروفٹ لیں گے۔ ہم اپنا مال کسی کے پاس بھی رکھوا سکتے ہیں، ہم نے آپ کے پاس رکھوا دیا ہے، اس کے بعد اگر آپ خود اپنی مرضی سے ہمیں دینا چاہیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ البتہ اس کے اندر جو جتنا مال ملے گا اس کے اندر پھر بعض مراجعین یہ فرماتے ہیں کہ اس کا آدھا حصہ دیندار فقیر کو دینا ضروری ہے، تب آپ کے لیے وہ پروفٹ جائز ہوگا لینا، ورنہ پھر وہ جائز نہیں۔ اختصار کے ساتھ آپ بھی اپنی رائے کا اب اتنا اختصار بھی نہیں کریں۔ کنونشنل بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ اور سودی معاملات سب کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ ایک عورت بیوہ ہے یا اس کا کوئی کمانے، مرکز قومی بچت کو بھی شامل، جی اچھا، یا اس کا کوئی ہے نہیں، تو یہ شریعت میں یہ جواب ویلڈ نہیں ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے
کہ ایک تو نیشنل سیونگ اکاؤنٹ یا NIT کے سرٹیفکیٹ یا پرائز بانڈ یا شیئر یا اس طرح کے جتنے معاملات ہیں اس میں علماء سے فتویٰ لیا جائے. اگر اس عورت کو رکھوانا ہی ہے اور اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے تو وہ اسلامی بینکوں کی طرف چلے جائے، اگرچہ اس پر بھی سب متفق نہیں ہے لیکن ایک اچھا خاصا طبقہ اس کو کنونشنل بینکوں کے مقابلے میں رعایت دیتا ہے اور ان کی اسلامک ونڈو ہوتی ہے جو اس کو تکافل کی اور مضاربہ اور مشارکہ کی شکل دیتی ہے. باقی یہ کہ سود سب کے لیے آ رہا. اس نے اس نے عشری اصول کو جاننے کی کوشش کی. ہمارے یہاں پر بھی خدا نہ خاصہ یہ تصور قائم نہ کیا جائے کہ سود لینا حرام ہے. ہمارے یہاں سود لینا حرام ہے، بالکل حرام ہے، اس کے اندر دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ کہ نیت کے اوپر بہت سارے اعمال ڈیپینڈ ہوتے ہیں، اس میں سے یہ عمل بھی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر سود کی نیت سے لیا جائے گا تو حرام ہے، ورنہ اگر پیسے رکھوانے کی نیت سے رکھوایا گیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے دے دیا ہے تو اس وجہ سے جعفریہ کے مطابق حرام شمار نہیں. اگر آپ لینے کی نیت نہ بھی رکھیں نا تو آپ بینک کو سود کھلا تو رہے ہیں نا. نہیں، ہم تو اپنا مال رکھوا رہے ہیں. ان کے اپنی فقہ کے مطابق. ہاں وہ بات ہو گئی اسنا شریف فقہ کے حساب سے نے بتایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کال ڈراپ ہو گئی. ڈاکٹر صاحب ہر کسی نے میرے خیال ہے انہوں نے اسنا شریف کے حساب سے پوچھا تو انہوں نے ان کا جواب دے دیا. ایسے ہی مفتی صاحب نے بھی رائے دے دی کہ اہل سنت میں یہ مسئلہ اس طرح سے دیکھا جاتا ہے. اہل حدیثوں کا تو کوئی آیا ہی نہیں سوال، تو بس ٹھیک ہے میری جان. اہل حدیثوں کا کہاں گیا کوئی سوال پوچھنے والا؟ آئے پلیز کال کریں. آئے تھے، وہ موقع نہیں ملا آپ کو. اچھا وہ قاری صاحب ولا ضالین پہ بھی آپ ذرا مختصر. یہ قاری صاحب بتائیں گے. چلو ٹھیک ہو گیا، کوئی رائے جب آتا ہے تو پھر جو ہے نا میں بتا دیتا جی بتا دیں. دیکھیں بنیادی طور پر یہ جو لفظ ہے صاد کے بعد جو لفظ آتا ہے یہ ضاد ہے، اور طوا کے بعد جو لفظ آتا ہے یہ ضا ہے، اور ان دونوں کے اپنے الگ الگ مخارج ہیں. ایک حرف کو دوسرے حرف کے مخرج سے اور دوسرے کو دوسرے سے ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے. لہٰذا یہ جو اہل لسان ہیں جس طرح اہل عرب ہیں ان کے لہجے میں ہے کہ وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ولا الضالین پڑھتے ہیں اور ہماری طرح جہالت کے ساتھ نہ ولا الضالین پڑھتے ہیں. دال بھی نہیں پڑھتے، دال ہاں ولا الضالین بھی نہیں پڑھتے، یعنی یا نہ دال کے ساتھ ہو نہ دوسری طرح. لیکن اب عجمی جو لوگ ہیں سب سے مشکل مخرج دواد کا ہے، تو وہ کیا کریں؟ تو اس کے لیے ہمارے جو فقہاء انہوں نے لکھا ہے کہ وہ دال پر کی صورت میں اگر ادا کرتے ہیں تو کر لیں. تو بہرحال ان دونوں کا لضالین پڑھنے سے بہرحال بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور بعض نے تو وہ سخت اس پہ فتویٰ فتاوی رشیدیہ کے اندر جو رشید احمد گنگوئی صاحب نے اس کے لیے میں نے سنا ہے، میں اس حوالے سے بڑا وہ تھا پریشان. بہرحال کالر ہمارے ساتھ ایک اور بھی ہیں، اختتام کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ دسترخوان پہ آئیں گے. کون صاحب کہاں سے کیا فرمائیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی میں ملتان سے محمد جیز بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے حضور. سر جی سوال میرا یہ ہے، اب نا محمد جس طرح ہوتا ہے ہر کوئی اپنے کارڈ پہ پراپرٹی کا جو کاروباری کارڈ آج کل دور بن چکا ہے، کارڈ کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے، تو اس کے اوپر محمد کا نام، علی کا نام آتا ہے، تو وہ چیزیں بہت بے ادبی ہو رہی ہیں. نیچے پڑا ہوتا ہے، پھر قبرستان میں چل جائیں لوگوں نے تختیاں لگائی ہوئی ہیں اور ادھر اوپر نبی پاک کا روزہ مبارک اللہ پاک کا گھر بنایا ہوا ہے. جب وہاں جب جاتے ہیں میت کو دفنانے پاؤں جب اٹھاتے ہیں ان کی جوتیاں وغیرہ بہت بے ادبی ہوئی ہے. صحیح فرمایا آپ نے. میں سوال پوچھ لیتا ہوں، اسی وجہ سے تو نہیں آ رہے علماء بیٹھے یہ فتویٰ لگائیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے. سرزمین اولیاء سے میرے بھائی نے سوال پوچھا، بہت ضروری سوال تھا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، میں دونوں کا ملا کے جواب لے لوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور کون صاحب کہاں سے؟ جی رفیق بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی رفیق بھائی کیا سوال پوچھیں گے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ سر قاری صاحب سے، قاری خلیل الرحمان صاحب سے آ گیا. جی تو سر نیت کے حوالے سے سوال ہے سر، یہ جو وہ بھی صوم غزل نبی تو من شہری رمضان جو ہے، تو سر یہ نیت حدیث سے ثابت ہے یا صرف دل کے ارادے کا نام نیت ہے؟ بہت اچھے. قاری صاحب دوسرا سوال پہلے کر لیں، اس کے بعد پھر دوسرے پہ بھی توجہ فرما دیجیے گا جو تختی والا نام والا ہے. دونوں سوال آپ کے حوالے. جو نیت والا ہے یہ تو احادیث میں خیر یہ روزہ رکھنے کی یہ نیت نہیں ہے، یہ الفاظ ٹھیک ہے. میرا خیال ہے احناف کے بھی علماء اس کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن پڑھتی ہے عوام، اس کو پڑھتی ہے. اور ویسے الفاظ کو بھی دیکھا جائے تو وہ آنے والے کل کے روزے کی نیت ہے. آج کا روزہ تو بغیر نیت کے جا ہی رہا ہے ہر روز. جیسے آج نقد کل ادھار، دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے نا آج نقد کل ادھار. بندہ بے وقوف سمجھتا ہے اچھا میں کل آ جاؤں گا، تو کل وہ بورڈ پھر وہی کھڑا ہوا ہے. تو ہر روز یہی کہہ رہا ہے کہ میں آنے والے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. آج کا روزہ تو بغیر نیت کے جا ہی رہا ہے. تو یہ اس کے لیے وہی جو دل کا ارادہ ہے، مثلا جیسے رات کو بھی سویا تو الارم لگایا، موبائل میں الارم لگایا،
इसी नीयत से कि मैं सुबह उठूंगा, सहरी करूंगा, घर वाले भी उठे, फिर दस्तरखान पे भी बैठा, तो ये जो सारे एहतमाम कर रहा है इस इरादे से कि मैं रोज़ा रखना चाह रहा हूँ, यही दिल का इरादा जो है उसका, यही उसके लिए नियत। अज़राए तफन्नुन एक बात कह दूं अगर इजाज़त हो। जी। गदात का इतलाक सुबह पर भी होता है और आशी शाम पर। आतना गदा आना, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था ले आओ हमारे दोपहर का खाना। इसीलिए एक बात तो ये कि नियत तो उर्दू में भी ज़रूरी नहीं है, तो एक आदमी अगर उर्दू की जगह अरबी में कह दे सुभान अल्लाह, वो तो बहुत अच्छा हो गया। बाकी नियत दिल के इरादे का नाम, ये अल्फाज साबित नहीं है हदीस। सही है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुफ्ती साहब, कार्ड पे अगर कोई मोहम्मद, अली ऐसे बुजुर्ग नाम लिखवाता है तो उसकी शरई हैसियत क्या ज़रूरी भी है? देखिए गुजारिश ये है कि किस कार्ड पर? यूं अगर शादी के कार्ड पे, बिजनेस कार्ड पे, और कौन से यूं अगर हम कहना शुरू कर देंगे तो बहुत सारे लोगों ने ये भी शुरू कर दिया, लिबरल सेकुलर लोगों ने, जी अखबार में बयान देने की क्या ज़रूरत है, मजमून लिखने की क्या ज़रूरत है, आप ना लिखें, इसकी तौहीन होती है। तो भाई जो लोग वो अखबार ख़रीदते हैं, हर मुसलमान मुल्क में रहते हैं, यहाँ पर अगर आयात हैं या अहादीस हैं तो उनका एहतराम करना ये लाजिम और ज़रूरी है। ये नहीं कि हम अगर एहतराम नहीं कर सकते तो हम उनको छापना छोड़ दें। इसी तरीके से अगर किसी आदमी का नाम मोहम्मद अली है और वो कार्ड पर लिखता है, तो जिसको कार्ड दिया जा रहा है, जब इतने पैसे देकर कार्ड छपवाए जा सकते हैं तो उनकी हिफाजत भी की जा सकती है। और बाज़ लोग बहुत अच्छा काम ये करते हैं कि शादी कार्ड वगैरह वो महफूज कर लेते हैं और मस्जिद में या किसी ऐसी जगह पहुंचा जाते हैं जहाँ शहीद और आग रखे जाते हैं। और अगला जो सवाल उन्होंने किया है कि कब्रिस्तान पर जो तख्तियां वगैरह लगाई जाती हैं, जो नाम लिखे जाते हैं, पहली बात तो ये जहन में रखिएगा कि कब्रिस्तान में नाम लिखना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जनाब, चूँकि कराची शहर है या मुख्तलिफ शहरों में कब्रिस्तान में पता ही नहीं चलता कब्र किसकी है, कल वालिद साहब की कब्र थी, आज किसी और की है, तो अगर आप बतौर निशानी वहाँ लिखना ही चाहते हैं तो वालिद का नाम लिख दें, जो आपके वालिद फोत हुए या बेटा फोत हुआ, लेकिन वहाँ पर आयात लिखना, अगर आप लिखना चाहते हैं तो फिर उसकी बाकायदा आप हिफाजत का एहतमाम करें। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो उसी कब्रिस्तान से लोग गुजरते हैं, वहाँ जानवर गुजरते हैं, तो इसकी जो है ना वो ये बेहुरमती होती है और इसका वबाल आएगा, वहाँ परिंदे और ये सारी चीजें भी आती हैं। वजह बिल्कुल आपकी, और किसी के वालिद का नाम अब्दुल्ला भी हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप कहाँ से क्या फरमाएंगे? सईद बोल रहा हूँ लाहौर से। अवैस भाई, आपको मुबारक पेश करता हूँ कि बहुत ही प्यारा प्रोग्राम आपका चल रहा है। खैर मुबारक, शुक्रिया। और दूसरी बात ये है कि कारी खलील साहब की कल की गुफ्तगू सुनी थी तो वो बड़ी दो टोक बात करते हैं, इसलिए मेरा सवाल उनसे ही है। छठो जी, तो ये फिकी सवाल ज़कात के मौजू पे अगर कोई है तो इनायत फरमाए। अच्छा, जितने भी बुत हैं, मैंने ये पूछना था, वो जहन्नम में जाएंगे। तो ये कुछ कुतुब हैं और फलजादी तोफ़ावाबिया वगैरह, इनमें अंबिया इकराम और औलिया अज़ाम की तरह को कहा गया है कि वो बुत हैं, उनकी कबूर और उन पे बने हुए कुब्बे ये सारे बुत हैं, तो इनको गिराना वाजिब है। चले ठीक है, मैं आपका सवाल लेता हूँ। मेरे प्यारे दोस्त, मशहूर मारूफ सहाफ़ी, एंकर पर्सन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सैयद इकरारुल हसन भी यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपका काफ़ी देर से इंतजार, आई हुजूर, आई और प्लीज तशरीफ रखिएगा। नहीं मैं यही हूँ, मैं तो यही, प्लीज जी। वो जैन भाई आपकी मोहब्बत है, आप प्लीज तशरीफ फरमा हो जाए। सवाल भी चल रहे हैं, सवाल भी बहुत खास चल रहे हैं। इकरार साहब आप यहाँ पर आए, इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई थी, सवाल जवाब भी चल रहे थे, हम आपको आपके आने से सीट भी आपको पेश कर दी है मुफ्ती फजल सुभान साहब, मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, अल्लामा तकी महदवी साहब, डॉक्टर कारी खलील रहमान साहब, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, सैयद इकरारुल हसन साहब, यानी 30 सेकंड के अंदर सारा तारुफ। कल हमारा मौजूद तसव्वुफ था। वैसे एक कमी महसूस हो रही है, जब इकरार भाई को बुलाना था तो एक आज के दौर का पीर भी बुला लेता। पीर साहब बैठे हुए, आप भी पीर हैं? नहीं ये सब भी पीर हैं। आज के दौर के पीरों में वो वाले उन पीरों में शुमार नहीं। हाँ, कल इस पे बात हुई अल्हम्दुलिल्लाह के कॉमास के साथ आज के दौर का। अच्छा जी, देखिए माइक आप लोगों को ये पता होना चाहिए, माइक लाके देना। इकरार साहब को माइक लगानी है तो ये होना चाहिए। तो कल की हमारी जो गुफ्तगू रही वो इसी उन्वान पे रही। सब उलमा ने आपकी इस हवाले से ज़रूर हिमायत की कि जाली और जालसाजी का जो है वो सद्दे बाब होना चाहिए। इस पे आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। और ये भी आपने वाज़े फरमा दिया कि आप इस तरीक़त के खिलाफ नहीं है, आस्थानों के खिलाफ नहीं है, औलिया-उल्लाह के खिलाफ नहीं है, वो भी अगर आप बयां फरमा देते। नहीं, बड़ी नवाजिश आपने, ये तो मेरे लिए बड़ा शानदार मौका है कि ऐसी शख्सियात की मौजूदगी में। ये देखिए, ये लड़ाई दरअसल है ही तरीक़त की जो असल जो रूह है, मुझे लगता है कि उसको यानी नौजवान नस्ल के सामने रखने के लिए, ताकि वो गड़मड़ ना करें कि ये जो
کرتب ہوتے ہیں یا جو شعبدے بازیاں کی جاتی ہیں ان کو وہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ منسلک نہ کر دیں اپنے سوشل میڈیا کی مختلف ویڈیوز کی بنیاد پر. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تحریک بہت ضروری تھی تاکہ علماء بھی اس میں ہماری رہنمائی اور سرپرستی فرمائیں, تاکہ تفریق پیدا ہو سکے کہ کون لوگ ہیں کہ جو واقعتاً اللہ کے ولی کہلانے کے لائق ہیں, اس احترام اور عزت کے لائق ہیں, کون ہیں کہ یعنی اس حوالے سے بھی میں بہت واضح کر دوں کہ دم پر یعنی ہمارا مکمل اعتقاد, مکمل عقیدہ, مکمل احترام, مگر یہ کہ کوئی ایسی چیز کی جائے کہ جس سے دم پر بھی سوالیہ نشان اٹھ جائے, اس کی حوصلہ شکنی بہت ضروری ہے. کہ اگر دم کے نام پر آپ کچھ ایسا کرنے لگیں کہ جس سے لوگوں کے ذہنوں میں شبہات پیدا ہونا شروع ہو جائیں, تو وہ دم کی حرمت کے لیے بھی مجھے لگتا ہے وہ بھی ضروری ہے. اولیاء کے لیے بھی خانقاہوں اور درگاہوں میں ہم سب جانتے ہیں کہ کیا خدمات ہیں دین کے حوالے سے بھی اور خدمت انسانیت کے حوالے سے بھی. تو یہ ظاہر ہے سب شخصیات موجود ہیں, تو میری خواہش ہوگی کہ اس حوالے سے ان کی رہنمائی اور سرپرستی میں کہ اپنا مقدمہ اور مدعا ہم بیان کر دیں اور اس کے بعد پھر ان سے رہنمائی. ضرور, ہم نے کل انشاءاللہ, میری کوشش رہی, ہم سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا, 2 گھنٹے سیر حاصل گفتگو رہی ہے اس پہ, اور ابھی بھی انشاءاللہ مزید اب آپ بیٹھیں گے خلوت میں بھی, اور یہ اقرار صاحب کا بڑا پن ہے کہ علماء سے رائے لے کے آگے بڑھتے ہیں. لیکن اس پہ ایک بات کا خیال رکھا جائے, جیسے اقرار صاحب نے بات کی ہے کہ ہم اس زمانے میں جیسے یہاں جیلی عاملین ہیں, فلانا بنگالی تو فلانا فو, تو ان کی تو مذمت ہے, انہوں نے بھی پہلے پکڑے ہیں جا کے اڈوں پہ, تو ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. لیکن اس حوالے سے بعض لوگ ان چیزوں کو, جیسے کل خواجہ خواجگاں معین بے کساں نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اسی طرح سے دیگر بزرگ ہیں, حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں, ان بزرگوں کے حوالے سے ہم کوئی ایک حرف برداشت نہیں کر سکتے. بالکل بجا. اور کوئی ایسا شخص جو ان شخصیات کا تعارف بھی نہ رکھتا اور خود کو اللہ کا ولی کہے, جو ان کا نام نامی بھی درست طور پر نہ لے سکتا اور اس کی درجنوں ویڈیوز موجود ہوں, وہ کہے کہ جی میں اللہ کا ولی ہوں یا اس سلسلہ تصوف کا ایک جانشین ہوں, اس کی بھی حوصلہ شکنی بہت ضروری ہے. بالکل ان تمام شخصیات کے لیے ہماری جانیں ان کی عزت اور حرمت پر حاضر, لیکن یہ کہ بہرحال ان کا نام استعمال کرنے والوں کے لیے بھی ہمیں اتنی ہی سختی برتنا چاہیے اپنے موقع. میری ایک درخواست ہے, آپ نے جب بھی آپ کلام پڑھتے ہیں وہ بڑا مشہور ہوتا ہے, منقبت آپ نے ایک پڑھی وہ بہت ہی عمدہ تھی اور ہر کوئی اس سے محسوس ہو رہا تھا. اگر اس پروگرام کے اختصار والے لمحے ابھی جو ریسنٹلی آپ نے نعت کے 2 شعر تھے, جی پلیز اگر وہ بول دیجیے. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے, ماشاءاللہ. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے, مجھ کو کچھ اور نہ دے, اپنی تمنا دے دے, مجھ کو کچھ اور نہ دے, اپنی تمنا دے دے, قطرہ مانگے. میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں, لیکن میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں, لیکن مجھ کو ہمسائیگی گنبد خضرا دے دے, مجھ کو ہمسائیگی گنبد خضرا دے دے,